عزیز طلباء و طالبات، آج دبستان دہلی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ زبان و ادب کے ارتقاء میں تحریکوں کے علاوہ کچھ اسکولوں نے بھی اہم کردار نبھایا ہے، مگر یہ وہ اسکول نہیں ہیں جو کسی اینٹ پتھر کی عمارت میں چلتے ہیں اور جہاں بچے بیٹھ کر باقاعدہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ اسکول ہیں جنہیں کسی معاشرے کے اجتماعی افکار قائم کرتے ہیں اور جو کسی مخصوص دور یا مخصوص معاشرتی صورتحال کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ایسے جن اسکولوں نے اردو شعر و ادب کے فروغ میں نمایاں حصہ لیا ہے، ان میں دہلی اسکول اور لکھنؤ اسکول خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ یہ اسکول دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ یہ دونوں اسکول ہندوستان کے دو شہروں کے نام سے اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں ان شہروں کی مخصوص سیاسی، سماجی اور تہذیبی صورتحال کی عکاسی کرتے ہیں اور اپنے شعر و ادب کے آئینے میں صاف صاف دو تصویریں دکھاتے ہیں۔ ان دونوں تصویروں کے مخصوص خط و خال، رنگ روپ اور نقش و نگار کو سمجھنے کے لیے ان شہروں کے سیاسی و سماجی حالات کو تاریخ کے تناظر میں سمجھنا ضروری ہوگا۔ ہندوستان کے دل میں بسنے والی دہلی وہ نگری ہے جو ہمیشہ زمانے کے ظلم و ستم کی شکار رہی، جس پر مسلسل ادھر ادھر سے حملے ہوتے رہے، جو بار بار لٹتی، اجڑتی اور تباہ و برباد ہوتی رہی۔ جس دل کو بار بار ضرب لگے، اس کے رگ و ریشے کو چوٹ پہنچے، اس میں درد کا پیدا ہو جانا فطری ہے، اور ایسے دل سے جو آواز نکلتی ہے وہ واہ نہیں، آہ ہوتی ہے۔ یہ آہ جب شعر و ادب میں ڈھلتی ہے تو شاعری درد و غم کا مجموعہ اور کہانی کرب حیات کی داستان بن جاتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی آواز میں کسی قسم کی بناوٹ نہیں ہوتی، بلکہ وہ صداقت، خلوص اور سادگی سے پر ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ آواز پر اثر بن جاتی ہے اور سیدھے دل پر اثر کرتی ہے۔ ایسے زبوں حال معاشرے میں رہنے والوں کے دل میں یاس و محرومی پلنے لگتی ہے، اور چونکہ ان کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے بے عملی بھی پیدا ہوتی ہے، اور وسائل کم ہونے کے سبب صبر و قناعت کے جذبے بھی پروان چڑھنے لگتے ہیں۔ ایسے میں دل و دماغ سے جو افکار و خیالات نکلتے ہیں وہ صوفیانہ رنگ سے مملو ہوتے ہیں، ان میں متصوفانہ موضوعات کی کثرت نظر آتی ہے۔ اس ضمن میں پروفیسر نور الحسن ہاشمی کا یہ بیان خاصا معنویت رکھتا ہے۔ کسی مقام کے تمدن کی بنیادیں اس کی اقتصادی حالت اور وہاں کے باشندوں کے عقائد ہوا کرتے ہیں۔ مالی حالت اور معتقدات اس کی انفرادی اور قومی زندگی کی تشکیل میں اولین درجہ رکھتے ہیں۔ جہاں تک اس عہد کا تعلق ہے، دہلی کی اقتصادی یا معاشی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ جب سے اردو پروان چڑھی، دہلی ہر قسم کی سیاسی آفتوں کا نشانہ بنی رہی۔ بادشاہ سے لے کر فقیر تک معاشی بدحالی میں گرفتار ہو، کسی طرح کا امن و اطمینان نصیب نہ ہو، روز روز انقلابات ہو رہے ہوں، ایسے مقام کے باشندوں پر ہراس، دل گرفتگی، مایوسی، ناکامی کے جذبات طاری ہونا لازمی ہیں۔ ایسے لوگوں کا فلسفہ و مذہب بھی خوف خدا، عبرت، ناپائیداری دنیا اور حیات مستعار وغیرہ کے تفکرات سے پر ہوگا۔ زندگی اور اس کے لوازمات پر ان کا نقطہ نظر منفی ہونا ضروری ہے۔ ان باتوں کی وضاحت کی روشنی میں
جو نقطہ چمکتا ہے وہ یہ ہے کہ دہلی کا تمدن زندگی کا المیہ رخ پیش کرتا ہے، اور اس رخ سے جو رنگ جھلکتا ہے وہ یاس، محرومی، بے دلی، بے بسی اور بے کیفی میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ اس رنگ کو آہ کا نام دیا جا سکتا ہے۔ تنقید کی زبان میں یہ دہلویت کہلاتی ہے اور داخلیت سے پکاری جاتی ہے۔ کسی ملک یا شہر کی تہذیب و تمدن کا سب سے زیادہ گاڑھا عکس اس کے ادب و فنون میں دکھائی دیتا ہے، اور چونکہ شاعری تمام فنون لطیفہ میں لطیف فن ہے، اس لیے سب سے زیادہ اپنے تمدنی رنگ و آہنگ کی یہی آئینہ دار ہوتی ہے۔ چنانچہ دہلوی تہذیب بھی سب سے زیادہ شاعری میں دکھائی دیتی ہے۔ دہلویت یا داخلیت آئینہ شعر میں ہی نظر آتی ہے۔ دہلویت کے جو پہلو نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں وہ ہیں داخلی رنگ، متصوفانہ رجحان، حزنیہ آہنگ اور سادگی ادا۔ دہلوی تہذیب و تمدن کی مذکورہ بالا صورتیں ہر دور کی شاعری میں نظر آتی ہیں۔ انہیں خان آرزو، فائز، شاہ آبرو اور میر و سودا سے لے کر غالب و مومن اور ان کے بعد تک کے دور میں دیکھا جا سکتا ہے۔ داخلیت یا داخلی رنگ وہ رنگ ہے جو انسان کے باطن سے جھلکتا ہے، جس کا تعلق شاعر کے سچے جذبات و احساسات اور بھوگے ہوئے تجربات سے ہوتا ہے۔ یوں تو یہ رنگ مختلف موضوعات کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، مگر سب سے زیادہ گاڑھا اور چوکھا جس موضوع میں دکھائی دیتا ہے وہ عشق ہے۔ اسی لیے دبستان دہلی کی شاعری میں عشق کا پہلو خاصا نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دہلی کی شاعروں کی زندگی کا مقصد اور غایت ہی عشق ہو۔ چونکہ دہلی کی تہذیب غم و یاس میں ڈوبی رہی، اس لیے یہاں جذبہ عشق بھی المناکی کا شکار رہا۔ یہاں تک کہ معاملات حسن میں بھی وہ طربناک پہلو نہ آ سکا جو دبستان لکھنؤ کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دہلی کی شاعری میں درد و غم میں ڈوبے ہوئے عشقیہ جذبات دکھائی دیتے ہیں۔ خان آرزو سے لے کر داغ دہلوی تک سب کے ہاں عشق کے اس المناک رنگ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ابستو بے کسی پر اپنی کیوں ہر وقت روتا ہے، نہ کرے غم دیوانے عشق میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ شعر خان آرزو کا ہے، اور اب آپ سنیے، مجھے کیا دیکھ کے تو تک رہا ہے، تیرے ہاتھوں کلیجہ پک رہا ہے۔ یہ شعر حاتم کا ہے۔ نہ کہو یہ کہ یار جاتا ہے، میرا صبر و قرار جاتا ہے، یہ رنگ کا یہ شعر ہے۔ اور اب جو شعر آ رہا ہے وہ سودا کا ہے۔ عشق سے تو نہیں ہوں میں واقف، دل کو شعلہ سے کچھ لپٹتا ہے۔ میر فرماتے ہیں اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ رات کو نیند ہے نہ دن کو چین، ایسے جینے سے اے خدا گزرا، یہ میر سوز نے کہا۔ اور میر حسن دیکھیے کیا کہتے ہیں، روز و شب آہو نالہ و زاری، اب یہی کاروبار رہتا ہے۔ الفت کا نشہ جب کوئی مر جائے تو جائے، الفت کا نشہ جب کوئی مر جائے تو جائے، یہ درد سر ایسا ہے کہ سر جائے تو جائے۔ ذوق نے دیکھیے کتنا اچھا شعر کہا۔ اور اب غالب کا ایک شعر سن لیجئے، میں چمن میں کیا گیا، گویا دبستاں کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں۔ شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ شیفتہ کا یہ شعر ہے۔ اور داغ کا شعر دیکھیے کہ سوز غم سے نہ دل بھنے جب تک، سوزش عشق کا مزہ کیا ہے۔
متصوفانہ رجحان، تباہ و برباد معاشرے میں صبر و قناعت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، فقر و فاقہ زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، اخلاقیات کا غلبہ بڑھ جاتا ہے، یعنی ذہن و دل کا تصوف کی جانب جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ چونکہ دہلوی شاعری فقر و فاقے میں پروان چڑھی اور درویشی اور فقیر منش بزرگوں کی صحبت میں پلی، اس لیے دہلی کے تمدن میں تصوف کا ایک خاص زاویہ فکر رہا اور وہ نظریہ فکر شاعری میں بھی در آیا۔ اسی لیے ولی دکنی اور خان آرزو سے لے کر ذوق و غالب کے عہد تک داخلی رنگ، خصوصاً عاشقانہ رنگ کے بعد جو رنگ دوسرا درجہ رکھتا ہے وہ تصوف ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہو جس کے کلام میں تصوف کا کوئی نہ کوئی پہلو نہ نظر آتا ہو۔ مثلاً خواجہ درد کہتے ہیں، خواجہ درد فرماتے ہیں، قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ اسی طرح سودا کہتے ہیں، اس قدر سادہ و پرکار کہیں دیکھا ہے، بے نمود اتنا نمودار کہیں دیکھا ہے۔ ایک اور شاعر میر فرماتے ہیں، گوش کو ہوش سے ٹک کھول کے سن شور جہاں، گوش کو ہوش سے ٹک کھول کے سن شور جہاں، سب کی آواز کے پردے میں سخن ساز ہے ایک۔ قائم چاند پوری کہتے ہیں، جو کوئی در پہ تیرے بیٹھے ہیں، دونوں عالم سے پھرے بیٹھے ہیں۔ اور یہ شعر دیکھیے بہادر شاہ ظفر کا ہے، میری آنکھ بند تھی جب تلک وہ نظر میں نور جمال تھا، کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ وہ خواب تھا کہ خیال تھا۔ غالب فرماتے ہیں، دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن ہوتا خود بھی۔ شیفتہ کہتے ہیں، سب اس میں مہ اور وہ سب سے علیحدہ، آئینے میں ہے آپ نہ آئینہ آپ میں۔ دا کہتے ہیں، سبق ایسا پڑھا دیا تو نے، دل سے سب کچھ بھلا دیا تو نے۔ جیسا کہ شروع میں بیان ہوا کہ دلی ہمیشہ لوٹتی رہی اور یہاں کے باشندے تباہ و برباد ہوتے رہے، اس مسلسل تباہی و بربادی نے دل و دماغ میں یاسیت کے جذبات بھر دیے۔ یاسیت نے ان کے اظہار کو بھی حزنیہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شاعر کے کلام میں ایسے اشعار کثرت سے ملتے ہیں جن کا لب و لہجہ یاس و محرومی میں ڈوبا نظر آتا ہے۔ مثلاً میر کا شعر دیکھیے، مزاجوں میں یاس آ گئی ہے ہمارے، مزاجوں میں یاس آ گئی ہے ہمارے، نہ مرنے کا غم ہے نہ جینے کی شادی۔ تسکین کہتے ہیں، یہ کہہ کے شب ہجر میں کرتا ہوں تسلی، یہ کہہ کے شب ہجر میں کرتا ہوں تسلی، جو رنج و مصیبت ہے سو انسان کے لیے ہے۔ قائم کہتے ہیں، رات کو چین ہے نہ دن کو کام، رات کو چین ہے نہ دن کو کام، دل ہے یارب کے پارے سیماب۔ مصفی فرماتے ہیں، غم کھاتا ہوں جتنی میری نیت نہیں بھرتی، کیا غم ہے مزے کا کہ طبیعت نہیں بھرتی۔ مومن کہتے ہیں، ناکامیوں سے کام رہا عمر بھر ہمیں، پیری میں یاس ہے جو ہوس تھی شباب میں۔ غالب فرماتے ہیں، منحصر مرنے پہ ہے جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔
دکھے دل اور فسردہ طبیعت سے جو آواز نکلتی ہے وہ فطری ہوتی ہے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی۔ درد بنا کسی ملمے کے باہر آ جاتا ہے۔ دلی کی شاعری میں اسی لیے سادگی و سلاست ہے کہ وہ دکھے دلوں کی آواز ہے۔ سادگی و سلاست کی یہ ادا ہر دور کے شاعروں کے ہاں موجود ہے۔ دہلی کا معاشرہ چونکہ تباہ حالی کا شکار رہا، جس کے سبب دلوں میں رنج و غم کے جذبات کا پلنا فطری تھا، اور چونکہ رنج و غم کے جذبات کے اظہار میں تکلف کا گزر نہیں ہوتا، اس لیے اظہار میں فطری پن نظر آتا ہے، اور وہی فطری پن دراصل سادگی کہلاتا ہے۔ خان آرزو سے لے کر داغ تک یہ سادگی نظر آتی ہے۔ جس جذبے کا بھی اظہار ہوا ہے اس میں بناوٹ اور تصنع کے بجائے سادگی دکھائی دیتی ہے۔ سادگی کا خیال اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ جو بات کہی جا رہی ہے یا جو جذبہ پیش کیا جا رہا ہے وہ آسانی سے باہر آ جائے اور دل سے نکلی ہوئی بات سیدھے دل تک پہنچ جائے۔ مثلاً آبرو فرماتے ہیں، عشق ہے اختیار کا دشمن، عشق ہے اختیار کا دشمن، ہوش صبر و قرار کا دشمن۔ فائز دہلوی کہتے ہیں، جب سجیلے خرام کرتے ہیں ہر طرف قتل عام کرتے ہیں۔ مظہر جان جانا نے کہا ہے، خدا کے واسطے اس کو نہ ٹوکو، یہی ایک شہر میں قاتل رہا ہے۔ درد فرماتے ہیں، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ حاتم کا کہنا ہے کہ جس کو تیرا خیال ہوتا ہے اس کا جینا محال ہوتا ہے۔ میر کہتے ہیں، سرہانے میر کے آہستہ بولو، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ ذوق کا کہنا ہے کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ غالب کہتے ہیں، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ غالب نے ایک اور شعر کہا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ مومن کہتے ہیں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اور داغ فرماتے ہیں، داغ کو کون دینے والا تھا، جو دیا اے خدا دیا تو نے۔ دبستان دہلی کا آغاز دہلی میں ولی دکنی کے دیوان کے آنے سے ہوتا ہے، اور اس کا سلسلہ داغ دہلوی تک پہنچتا ہے۔ دبستان دہلی کو بنیادی طور پر 5 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ویسے کچھ لوگوں نے اسے 5 سے زیادہ ادوار میں بھی تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور خان آرزو، شاہ مبارک آبرو، شاکر ناجی، شرف الدین مضمون پر مشتمل ہے۔ اس دور کی اہم خصوصیت ایہام گوئی ہے۔ اس دور کے تقریباً سبھی شعراء نے زیادہ تر ایسے اشعار لکھے ہیں جن میں صنعت ایہام کا اہتمام کیا گیا ہے، یعنی ایسے شعر کہے گئے ہیں جو ذو معنی ہے، یعنی 2 معنی والے شعر۔ مثلاً اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، عارضی میری زندگانی ہے۔ اس شعر میں ایک لفظ عارضی کا استعمال ہوا ہے جس کے اصل معنی غیر مستقل کے ہیں، لیکن پہلے مصرعے کا مضمون پڑھنے والے کو رخسار اور عارضی کی نسبت سے عارضی کا مفہوم اخذ کرنے پر اکساتا ہے۔ یہ درست ہے کہ اس دور کے شعراء نے ذو معنی شعر کہے ہیں اور ایہام گوئی پر خاصی توجہ صرف کی ہے، مگر دہلوی مزاج کی سادگی اور صفائی ہاتھ سے جانے نہیں پاتی۔ جیسے
پھرتے تھے دشت دشت دیوانے کدھر گئے، وہ عاشقی کے ہائے زمانے کدھر گئے۔ دوسرا دور مظہر جانے جانا شاہ حاتم اور فائز دہلوی پر مشتمل ہے۔ یہ دور ایک طرح سے ایہام گوئی کے رد عمل میں سامنے آیا۔ اس دور میں ایہام گوئی سے قصداً نجات پانے اور اصلاح زبان کی کوشش کی گئی۔ اس مہم میں مظہر جانے جانا اور شاہ حاتم پیش تھے۔ اس دور کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اردو زبان کو ہندی کے عناصر سے پاک کیا گیا اور اسے فارسی زبان کے قریب لانے کی کوشش کی گئی۔ اس دور نے اردو شاعری پر دور رس اثرات مرتب کیے اور دبستان دہلی کو سادگی، صداقت اور روانی کے اوصاف سے مالا مال کرایا۔ مثلاً کچھ شعر دیکھ لیجئے۔ خدا کے واسطے اس کو نہ ٹوکو، یہی ایک شہر میں قاتل رہا ہے۔ جب سجیلے خرام کرتے ہیں، ہر طرف قتل عام کرتے ہیں۔ ہجر کی زندگی سے موت بھلی، کہ جہاں سب کہیں وصال ہوا۔ دبستان دہلی کا تیسرا دور عہد میر و سودا سے عبارت ہے۔ اس دور کے اہم شعراء میں میر و سودا کے علاوہ درد، میر سوز، قائم چاند پوری، میر اثر اور میر حسن بھی قابل ذکر ہیں۔ اس دور کو اردو شاعری کا عہد زریں کہا جاتا ہے۔ اس عہد کی شاعری میں فنی محاسن اپنے عروج پر ہیں۔ ساتھ ہی اس دور کے شاعروں کے کلام سیاسی، سماجی اور تہذیبی حالات کی ترجمانی بھی خوب کرتے ہیں۔ مثلاً دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں۔ اہل ایمان سوز کو کہتے ہیں کافر ہو گیا، آہ یارب راز دل ان پر بھی ظاہر ہو گیا۔ قسمت کو دیکھ ٹوٹی ہے جا کر کہاں کمند، کچھ دور اپنے ہاتھ سے جب بام رہ گیا۔ دبستان دہلی کا چوتھا دور دہلی کی تباہی و تراجی کا دور ہے۔ اس دور کے اہم شعراء میں شاہ نصیر، شیخ ابراہیم ذوق، مرزا اسد اللہ خان غالب، مومن خان مومن، بہادر شاہ ظفر اور مصطفیٰ خان شیفتہ شامل ہیں۔ اس دور میں غزل اور قصیدہ دونوں اصناف کی ترقی ہوئی۔ شاعری میں سادگی اور سلاست کے ساتھ بلند خیالی، مضمون آفرینی اور جدت ادا شامل ہوئی۔ مثلاً اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات، اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات، ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ دبستان دہلی کا آخری دور داغ دہلوی کا دور ہے۔ داغ کو دبستان دہلی کا آخری نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے۔ دہلوی خصوصیات کے علاوہ داغ کے کلام میں شوخی بھی ملتی ہے اور انداز بیان میں تیکھا پن بھی محسوس ہوتا ہے۔ مثلاً نہ روا کہیے نہ سزا کہیے، کہیے کہیے مجھے برا کہیے،
وقت آخر ہوا مگر اے داغ، ہوس زندگی نہیں جاتی۔ مجموعی اعتبار سے دبستان دہلی کی شاعری اس معاشرت کی شاعری ہے جو بار بار لٹی ہے، بار بار اجڑی ہے، اسی لیے اس میں سادگی، سلاست، صداقت، متانت اور یاسیت کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ آج کی گفتگو کا وقت اب تمام ہوتا ہے، اجازت دیں، شکریہ۔